زندگی بہت انپریڈکٹیبل ہوتی ہے. انسان جتنی بھی پلاننگ کر لے نا ویسا نہیں ہوتا. آپ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت آپ کی زندگی جو ہوتی ہے نا بہت پرسکون اور اسموتھ چل رہی ہوتی ہے اور لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہے. لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ آنے والا وقت ہمارے لیے کتنے بڑے پرابلمز اور کتنی بڑی آزمائشیں لے کے آنے والا ہے. تو کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں پریشانیاں جو بھی ہیں ان کو دور کرے، آسانیاں بنائے رکھے. تو ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہونے والا ہے. جدہ میں آئے تھے تقریباً مجھے تو 1 سال ہونے کو آ گیا اور ابدال کو تقریباً 18 منتھ ہو گئے ہیں. ان کی جاب جہاں پہ ان کی ہوئی تھی وہاں ان کو کرتے ہوئے. اور اس میں بہت سارے فیزز آئے. کبھی ایسا لگا کہ جاب ہاتھ سے چلی جائے گی، پھر شکر اللہ کا کرنا ہوا اس میں سے نہیں نکل آئے. لیکن پھر ایک ٹائم آیا کہ کچھ لوگوں کو وہاں سے کمپنی سے نکال دیا گیا، تب بچ گئے. لیکن پھر ہی کچھ ٹائم کے بعد یہ ہوا کہ شفٹنگ ہو گئی ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں. تقریباً اب اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہوئے 1 منتھ ہی ہوا ہوگا مشکل سے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ جب ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں تو وہاں کا انوائرمنٹ، وہاں کا کام اور جو پاکستان میں آپ نے کام کیا ہوتا ہے اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے باہر کا. تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، ہلکے ہلکے چل رہی تھی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اسی جگہ پہ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے تو بے شک سینئر ہیں لیکن کوئی آپ کا نہیں بنتا. وہ ایسے جڑیں کاٹتے ہیں نا کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان سے کس طرح بچنا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے. تو کچھ اس طرح ہی ہمارے ساتھ ہوا. سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب چیزیں ہوں گی. اور جو ان کی جاب ہے نا وہ ایک ڈینجر زون میں آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم جو ہے نا آپ کو 1 منتھ کا ٹائم دے رہے ہیں، اگر ہمیں سمجھ میں آئے گا کام آپ کا تو ہم رکھیں گے، ورنہ ادروائز آپ کوئی اور جاب دیکھ لیں. اور یہاں پہ جاب ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. یہ سب چیزیں 2-3 دن پہلے ہی ہونا شروع ہوئیں اور پتہ بھی نہیں تھا کہ لائف کہاں سے کہاں چلی جائے گی. اتنی ڈپریشن، اتنی ٹینشن آئی ہوئی ہے. اوپر سے علی کا اسکول بھی تھا اسٹارٹ ہونے والا، اور اتنے گیپ کے بعد جب ہم جدہ آئے تھے تو ایڈمیشن کلوز ہو چکے تھے. اب جب فائنلی وہ اسکول جانے والا تھا تو یہ اتنی بڑی ٹینشن ہمارے سر پہ آ کے گری ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آنے والا جو ہے نا ٹائم ہمارے لیے کیسا ہوگا. تو بس آج اس کا فرسٹ ڈے تھا، ہم اس کو اسکول چھوڑ کے آئے. ماشاء اللہ اسکول بہت ان کا مطلب اچھا ہے، بڑا ہے. یہ جو پاکستان انٹرنیشنل اسکول آف جدہ جو ہے انگلش جو ان کی برانچ ہے، انگلش سیکشن ہے. تو فرسٹ ڈے تھا آج علی کا اسکول کا. ماشاء اللہ سے بہت ایکسائٹیڈ تھا. تو ہماری ایکسائٹمنٹ جو تھی نا وہ کہیں چلی گئی تھی. ہم بالکل ایک دم سے جو نا وہ ڈاؤن ہو گئے تھے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. پھر بھی سوچا کہ اب زندگی تو ایسے نہیں نا گزر سکتی کہ اب اسی چیز میں اٹکے رہیں. اللہ تعالیٰ بھی اوپر ہے بیٹھا ہوا، وہ جو کہاں سے کہاں انسان کو لے جاتا ہے. روزی روٹی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے نا، یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے. تو بس یہی سوچ کے 2-3 دن گزرے. پھر علی کا اسکول کا ڈیلی آیا، ہمت کی اور اس کو اسکول فائنلی چھوڑ کے آئے. بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچوں کو تو ان چیزوں کا نہیں علم ہوتا کہ بڑے کس طرح کی چیزیں فیس کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ انسان اب جو کچھ بھی فیس کر رہا ہوتا ہے اپنی فیملی کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اور جس بندے نے جا کے آفس کے میں یہ ساری چیزیں فیس کرنی ہیں اور اتنا وہ پریشر جو اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، وہ جو انوائرمنٹ اس کو مل رہا ہے، جو ایک ٹینشن اس کو دی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ آگے کیا ہوگا، مجھے جاب سے نکال دیں گے یا اللہ تعالیٰ مجھے سیو کر لے گا. تو وہ ایک ٹینشن والا ماحول جو اس بندے کے لیے ہوتا ہے کام کرنے کے لیے، وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا مشکل کر دیتا ہے. جو کام اسے صحیح ہونے ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں صحیح ہوتے. بس یہ ہمارے ساتھ آج کل لائف میں چل رہا ہے. لائف میں کچھ بھی کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ لائف اسٹرگل ہے. مطلب جب سے ہوش سنبھالنا ہوتا ہے نا، جب شادی ہوتی ہے، جابس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ایک کے بعد مطلب سیٹلمنٹ ہو ہی نہیں پا رہی. اور انسان فرار بھی نہیں حاصل کر سکتا کہ وہ اس چیز سے کہیں فرار حاصل کر لے، بچ بھی نہیں سکتا. اس کو فیس کرنا ہی کرنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں بہت زیادہ، اور بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا ہی کرے گا. جو وہ جس نے جہاں رزق لکھا ہوتا ہے
تو وہ اس کو مل کے ہی رہتا ہے. اور بس گھر میں 2-3 دن سے کچھ صحیح سے بن نہیں پا رہا تھا. بھوک اڑی ہوئی تھی, دال کی بھی بھوک اڑی ہوئی تھی نا, اس کو صبح سے لے کر شام تک کچھ کھانے کا ہوش ہی نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے پھر اس کو تو یہ پروف کرنا ہے نا کہ بھائی میں اچھا کر کے دکھاؤں, ایفرٹ ڈالوں اور ڈالوں. اور کوئی ہیلپ یہاں کرنے کو تیار نہیں ہوتا. جتنے بھی آفیسز میں یہاں کے عرب ممالک کے جو ہیں نا لوگ, یہ اتنے کوئی سنگ دل ہوتے ہیں, کوئی آپ کی بات نہیں سمجھتا, کوئی میں انسانیت نہیں ہوتی. ہمیں تو یہی لگا ہے. خیر میں نے پھر گھر آ کے جو سمجھ میں آئی, میں نے دلیا بنانا تھا تھوڑا بہت, وہ کرا کے میں نے دلیا بنایا. چکن میرینیٹ کی ہوئی تھی, بس وہ گزارا جیسے ہوتا نا کہ وہ چل رہا تھا. کھانے کو دل کر نہیں رہا, لیکن پھر بھی اسکول سے ابھی واپس آ گیا تو اب اس کی باتیں سنتے ہیں. مزہ آیا آج؟ مزہ آیا ہے؟ کیا پڑھا؟ اور عربی والی وہ ڈائری بھی آئی ہے لکھی. اچھا میں دیکھتی ہوں. اور یہ کیا ملا ہے؟ ٹیچر نے سب کو ملا. گفٹ ہے. اچھا یہ بتاؤ کیسا رہا دن؟ ٹوٹ گیا. گیم ہے. پلاسٹک کیا لی؟ اور یہ کیا ہے؟ فرسٹ ڈے آف اسکول. میں نے کلرنگ کری ہے, پھر یہ میں نے گلو سے لگایا ہے جو آپ نے دی نہیں تھی. اچھا ڈائری میں کیا ہے؟ ڈائری میں پڑھنا ہے. ہوم ورک نہیں ملا؟ ہوم ورک بھی ملتا ہے اس میں. یہ ڈائری یہ پڑھنا ہے, بس یہ ہوم ورک ہوتے ہیں ہر روز کا. چلو میں چیک کرتی ہوں. مزہ آیا آج؟ کیسا لگا اسکول؟ کپڑے ہاں چلو فریش ہو جاؤ. باقی کی چیزیں انشاءاللہ آپ سے شیئر ہوں گی انشاءاللہ پھر کسی اور بلاگ میں. اللہ حافظ.